اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم انہیں بتدریج یعنی برے انجام تک پہنچائیں گے، اس طور پر کہ انہیں علم ہی نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری تدبیر مضبوط ہے۔ حاشیہ نمبر 196۔ اس آیت میں استدراج و امہال کا اصول بیان ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نافرمان قوم کو شدید عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے انہیں اصلاح کے لیے مہلت دی جائے اور وقتاً فوقتاً بطور تنبیہ ہلکے ہلکے عذاب کے جھٹکے دیے جاتے رہیں تاکہ ان میں بتدریج اعتراف گناہ اور اصلاح کا احساس پیدا ہو۔ پھر جب اس مہلت سے بھی ان میں تبدیلی نہ آئے تو ان کو خوشحالی سے دوچار کر دیا جائے، مال و دولت اور وسائل میں فراوانی ہو، یہاں تک کہ وہ عیش و طرب میں مست ہو جائیں اور پچھلی سختی اور بدحالی ان کے ذہن و خیال سے محو ہو جائے اور وہ اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہو کر سرکشی میں حد سے گزرنے لگے، تو پھر ان کو اچانک شدید عذاب میں پکڑ لیا جائے۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے بحوالہ سورۃ الاعراف آیات نمبر 94 اور 95 اور سورۃ الانعام آیات نمبر 42 اور 43۔ ان آیات کے حاشیوں میں مزید تفصیل مل جائے گی۔ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی جنون لاحق نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ تو محض کھلا ڈرانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 197۔ شیطان کے اعلی کار پیشہ ور اور مفاد پرست احبار و رہبان بگڑی ہوئی قوم کو مشرکانہ عقائد اور رسم و رواج پر مشتمل خود ساختہ دین کا ایسا عادی اور شائق بنا دیتے تھے کہ اللہ کے نبی کی ایمان خالص کی دعوت ان کو بالکل ہی اجنبی معلوم ہوتی۔ چنانچہ اس آواز کو دبانے اور باطل نظریات کو بچانے کے لیے نبی پر ہر طرح کے الزامات لگائے جاتے رہے۔ کبھی تو ان کو گمراہ کہا گیا اور کبھی سفیہ بحوالہ سورۃ الاعراف آیات نمبر 60 اور 66، اور کبھی ساحر یا مجنون کہا گیا بحوالہ سورۃ الزاریات آیت نمبر 52، اور کبھی ساحر یا مسحور معاذ اللہ، جیسا کہ فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کبھی ساحر کہا اور کبھی مسحور بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 109 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ ان کے اس طرز عمل کی اصل وجہ تو ان کی اکابر پرستی اور اندھی تقلید ہی تھی، تاہم اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ دنیاوی دلچسپیوں اور انہماک کے سبب وہ اس اہم مسئلے پر غور کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی تو کھل کر دعوت دیتے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو کبھی بنظر غیر نہیں دیکھا، اور نہ کبھی انہیں یہ فکر ہوئی کہ شاید ان کی مہلت حیات کا اختتام قریب ہی ہو؟ پھر اس یعنی قرآن کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ حاشیہ نمبر 198۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کی بادشاہت کو آنکھیں کھول کر دیکھیں، اس عظیم کائنات میں رب ذوالجلال کی قدرت و صناعی کے محیر العقول مظاہرات اور بے شمار مخلوقات کے نظام پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں تو بالیقین ان کا دل گواہی دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے
اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شہادت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس وسیع و عریض کائنات کا اکیلا بنانے والا اور ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک اس عظیم الشان نظام کا چلانے والا ہے۔ پھر اگر وہ یہ بھی سوچ لیں کہ انسان کو عقل و اختیار دے کر امتحان میں ڈالا گیا ہے، تو اس سے یوم حساب اس عظیم عدالت میں جواب دہی کا جو تصور ان کے اندر ابھرے گا وہ یقیناً لرزا دینے والا ہوگا اور ان کو ایمان کی طرف راغب کر دے گا۔ ان کو یہ فکر بھی دامگیر ہو جائے گی کہ مہلت امتحان اختتام پذیر ہونے والی ہے، تو کیوں نہ آخرت کے لیے تیاری کر لی جائے تاکہ پھر پچھتانا نہ پڑے۔ یہ احساس انہیں توبہ و استغفار اور اعمال صالحہ کی طرف جھکا دے گا۔ ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیات 191 تا 194۔ حاشیہ نمبر 199۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ لوگوں کی اکابر پرستی، دنیا میں ان کا انہماک اور آخرت سے غفلت ہی دعوت حق سے بے اعتنائی اور اس کی مخالفت کا سبب تھا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی پاکیزہ زندگی ان کے سامنے گزری، پھر دلائل سے بھرپور نبی کی دعوت اور قرآن کریم کا انتہائی مدلل انداز ایسا اثر انگیز تھا کہ بغور سننے والے کے قلب و ذہن میں اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین چیزیں یعنی دین میں نکالی گئی نئی چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ۔ اب جو اس دعوت کا بھی اثر نہ لے وہ بھلا اور کون سی بات مانے گا؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ جسے اللہ گمراہ کرے اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ حاشیہ نمبر 200۔ جو ہدایت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے کوشش کرے تو اللہ اسے ہدایت کی توفیق عطا کر دیتا ہے اور راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بحوالہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69۔ اور وہ ہدایت پا کر اس کی قدر کرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کا خوگر تو اس نعمت کا اہل ہی نہیں ہوتا، نہ تو اس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے نہ وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسے گمراہی کے شائق کو بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو ان کے ذوق و پسند کے مطابق سرکشی میں ہی بھٹکنے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آیت 178 میں یہ مضمون ہے، اس کا حاشیہ 191 دیکھ لیں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کہہ دو کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین کے لیے وہ بہت ہی بھاری یعنی سانحہ ہوگا، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ یہ تجھ سے یعنی اس کے متعلق یوں پوچھتے ہیں گویا تجھے اس کا علم ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حاشیہ نمبر 201۔ الساعہ کے لغوی معنی گھڑی کے ہیں، لیکن اصطلاحاً یہ لفظ قرآن و حدیث میں قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے اور امور غیبیہ میں سے ہے، اور غیب کی بات آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحوالہ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی صرف انہی باتوں کا علم ہوتا جن سے بذریعہ وحی ان کو مطلع کر دیا جاتا۔ قیامت کی گھڑی یعنی وہ لمحہ جب قیامت واقع ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ جن و انس کو اور نہ آسمان و زمین کے فرشتوں کو۔ اس کو مخفی رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے امتحان کے لیے ضروری ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان باب
سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی سائل و مسئول دونوں ہی اس سے لا علم ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بتا دیں۔ فرمایا قیامت کا علم تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے، اور وہی اس کے مقرر وقت پر اس کو ظاہر کرے گا، اور بلا شبہ قیامت کا وقوع آسمانوں اور زمین کا زبردست حادثہ ہوگا، سب کو ہلا مارے گا اور سارا نظام درم برم ہو جائے گا، اور وہ گھڑی اچانک ہی آ جائے گی۔ حاشیہ نمبر 202۔ فرمایا کہ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، اور تم نے اس کے بارے میں تحقیق کر لی ہے۔ انہیں صاف صاف بتا دو کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قرآن و حدیث میں قیامت کے واقع ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا، البتہ اس کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ یعنی اے نبی ان سے کہو کہ میں تو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائی سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک متنبع کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ حاشیہ نمبر 203۔ اس آیت میں دو باتوں کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، نہ تو رسول نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں غیب کا علم ہے۔ وہ تو خود اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو دوسروں کو نفع نقصان کیسے دیں گے؟ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اگر وہ غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو اپنے لیے خوب فائدے سمیٹ لیتے اور اپنی جان کو کوئی ضرر نہ پہنچنے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات اس کا بین ثبوت ہیں۔ بسا اوقات ان کو تکلیف پہنچی، انہیں ستایا گیا، اور سب سے نمایاں دلیل واقعہ افک ہے، یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں کا اختراع کردہ اتہام، جو بہت دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی قلبی اذیت کا سبب بنا رہا۔ اگر ان باتوں کا پہلے سے علم ہوتا تو کیوں اذیت میں مبتلا ہوتے؟ سورۃ الجن آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ میں نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کروائی گئی ہے۔